ہر کام میں یہی پسند تھا کہ داہنی طرف سے شروع ہو، جوتا پہننا، کنگھی کرنا، غسل کرنا، دینا لینا، سب کچھ داہنی طرف سے شروع ہوتا۔ اسی طرح داہنا ہاتھ کھانے پینے اور دوسرے کاموں کے لیے تھا، بایاں ہاتھ استنجا اور کثافتوں یعنی گندگی وغیرہ کے دور کرنے کے لیے تھا۔ حجامت کے بارے میں سنت یہ تھی کہ یا تو پورا سر منڈوا دیا جائے یا بالکل نہ مونڈا جائے۔ آپ مونچھ ترشواتے تھے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ فرمایا، جو مونچھ نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، مونچھیں ترشواؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ صحیحین میں ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں کم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اور اس کا استعمال بکثرت کرتے تھے، حتیٰ کہ بقول ایک جماعت علماء کے خوشبو کے کثرت سے استعمال سے آپ کے بال سرخ ہو گئے تھے، یعنی باقاعدہ نظر آتی تھی خوشبو۔ خوشبو میں بعض اوقات رنگ بھی ہوتا ہے نا، خاص طور پہ تھک قسم کی جو ہوتی، اور شبہ ہوتا تھا کہ شاید مہندی کا خضاب کیا گیا ہے، یعنی اتنی زیادہ خوشبو پسند تھی آپ کو۔ جابر بن سمرہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال تھے؟ جواب دیا، صرف چند بال مانگ پر سفید ہو گئے تھے، مگر جب تیل لگا لیتے تو چکنائی میں چھپ جاتے۔ بخاری میں ہے کہ کبھی خوشبو واپس نہ کرتے۔ مسلم میں ہے کہ فرمایا، جس کو پھول پیش کیا جائے چاہیے کہ رد نہ کرے، کیونکہ وہ اٹھانے میں ہلکا اور سونگھنے میں خوشگوار ہے، لیکن کسی کو پیش کرنے کے لیے کسی دوسرے کے باغیچے سے توڑ کر بغیر اجازت کے گلستان برباد کر کے اس کا کوئی جواز نہیں۔ بزار نے مسند میں روایت کی ہے کہ فرمایا، اللہ طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے، صاف ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اپنے گھروں اور صحنوں کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو گھروں میں ہی کوڑا کرکٹ ڈھیر رکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ہر مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہر 7ویں دن ضرور غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو استعمال کرے۔ آپ کو مسواک بھی بہت مرغوب تھی، روزہ سے ہوں یا بے روزہ، جب بیدار ہوتے یا وضو کرتے یا نماز کے لیے کھڑے ہوتے یا گھر میں جانے لگتے تو مسواک ضرور کرتے۔ صحیحین میں ہے کہ اگر امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز پر مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ بخاری میں ہے، مسواک منہ کی صفائی اور پروردگار کی خوشنودی ہے۔ مسواک کے بارے میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں، قطع نظر اس کے اس میں بے شمار فوائد بھی ہیں۔ وہ منہ کو صاف کرتی ہے، مسوڑے مضبوط کرتی ہے، دانتوں کے خلا اور سوراخوں کو دور کرتی ہے، قراءت قرآن اور ذکر الہی کی ترغیب دیتی ہے۔ یعنی جب آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر آپ کا رجحان یا آپ کا جو دل ہے وہ اچھے کام کرنے کو کرتا ہے، اور نماز میں بھی اتنا ہی سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی بھی کام زیادہ خوش اسلوبی سے آپ کر پاتے ہیں۔